اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کا سلسلہ مکمل ہونے پر قیامت کے برپا کرنے کا حکم قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ درج ہے۔ قیامت کتنی ہولناک ہوگی اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اور قیامت کی نشانیوں کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے۔ قیامت کی نشانیاں دو طرح کی ہوں گی جن کا ذکر قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ ان نشانیوں کو علامات صغریٰ یا علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ علامات صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں جنہیں لٹل سائنس کہیں گے، اور علامات کبریٰ یعنی بڑی نشانیاں جنہیں بگر سائنس کہیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ بے شمار مرتبہ کیا ہے، اور قیامت کا مختلف ناموں سے ذکر بھی کیا ہے۔ اس کو یوم الحسرت، یوم القیامہ، ساعت اور القاریہ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اس ناگہانی آفت یعنی قیامت کے بارے میں یوں حوال ذکر ہے۔ سورۃ مزمل کی آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ المومنون کے اندر، سورۃ المومنون کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے اور وہ غم سے بھرے ہوں گے، لیکن کوئی غم گسار اور سفارشی اس دن میسر نہیں آئے گا۔ سورۃ المعارج کے اندر اللہ تعالیٰ یوں تذکرہ کرتے ہیں کہ انسان یعنی مجرم جو ہے وہ چاہے گا کہ اپنی اولاد، بیوی، بھائی، خاندان اور روئے زمین کی ہر چیز فدیہ میں دے دے، مگر ایسا کرنا اس دن ممکن نہیں ہوگا۔ اس روز، یہ سورۃ قیامہ کے اندر تذکرہ ہے، اس روز آنکھیں پتھرا جائیں گی، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، انسان کہے گا کہاں بھاگ جاؤں، اسے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس روز ظالم یعنی یہ انسان ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش میں نبی علیہ السلام کا رستہ اپنا لیتا، میری بدبختی کہ میں نے فلاں گمراہ آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر بھی تذکرہ ہے، لوگ اپنی قبروں سے ننگے پاؤں اور ننگے بدن اٹھائے جائیں گے، ہیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ کوئی ایک شخص دوسرے کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ مسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ سور پھونکا جائے گا اور ہر سور کی آواز اتنی شدید اور کڑکدار ہوگی کہ لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ روئی بن کر اڑنے لگیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، اور تمام زیرو مخلوقات اس دن فنا ہو جائیں گی، حتیٰ کہ ملک الموت بھی اپنی روح اللہ رب العزت کے حوالے کر دیں گے، اور اس دن یہ بات پوری ہو جائے گی، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، این الجبارون، کہاں ہے دنیا کے اندر بڑے بڑے جو جبار تھے، کہاں ہیں؟ این الجبارون، کہاں ہیں جبار؟ این المتکبرون، کہاں ہیں متکبر؟ دنیا کے متکبر آج کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہوگی؟ ایک طویل سناٹا چھا جائے گا، اور اس طویل سناٹے کے بعد اللہ رب العزت خود کہیں گے، للہ الواحد القہار، آج بادشاہی صرف ایک اللہ قہار کی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ اب تذکرہ کرتے ہیں کہ اتنی ہولناک جو قیامت ہوگی، اس کا تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہے، اور ہمیں یہ نشانیاں پہلے کیوں بتائی ہیں، اور یہ نشانیاں کیا ہیں۔ علامات صغریٰ میں سے بعض تو پوری ہو چکی ہیں، مثلا نبی علیہ السلام کی آمد یا پیدائش یہ آپ سب کے علم میں ہے۔ شق قمر یعنی چاند کا دو ٹکڑے ہونا، ناسا کی ویب سائٹ پر چاند کی تصویر ہے جس میں واضح دراڑ موجود ہے یا گیپ نظر آئے گا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ آپ نے اشارہ کیا اور تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس کی آج تصویر نظر آتی ہے جو اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ واقعی چاند جو تھا دو ٹکڑے ہوا۔ اب تیسری نشانی یہ ہے کہ سرزمین عرب پر نہروں اور ہریالی کی پیشین گوئی کی گئی ہے، اور یہ کسی حد تک پوری ہو چکی ہے۔ یہ بھی ناسا کی تصویر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر گرینری ہے، اور عرب کے صحراؤں میں اور عرب کی سرزمین کے اوپر اب یہ خبریں عام ہیں کہ وہاں پر ہریالی آنا شروع ہو گئی ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ لوگ صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے، دوسروں کو سلام کرنا بھول دیں گے، یا جان بوجھ کر نہیں لیا کریں گے، یا ان کے دل ہی اتنے بڑے نہیں ہوں گے، یا وہ جان بوجھ کر اپنی ذات کو ہی اچھا سمجھیں گے اور دوسروں کو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ تو اس کی نشانیاں ہمیں یہاں دنیا میں مل رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اتم الطعام، افشوا السلام و اتم الطعام،
یعنی کھانوں کی دعوتیں زیادہ دیا کرو اور سلام ایک دوسرے کو زیادہ کیا کرو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ لوگ صرف جان اور پہچان والوں کو سلام کریں گے۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ لوگ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کریں گے، اور آج حلال اور حرام میں کیا تمیز ہے آپ بخوبی جانتے ہیں۔ حرام گوشت بیچا جاتا ہے بازاروں کے اندر، اور بغیر تکبیر کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ان سے بھی۔ یہ ہماری کیفیت ہے کہ ہماری سرزمین کے اوپر کس طرح سے گدھوں کے اور کتوں کے اور دوسرے جو حرام جانور ہیں ان کا گوشت بھی بکا اور پوری دنیا نے دیکھا۔ رشوت تحفے تحائف سمجھ کر لی جائے گی اور اسے حلال سمجھا جائے گا، اور آج کی کیفیت آپ کے سامنے ہے۔ سود کو تجارت سمجھا جائے گا اور حلال تصور کیا جائے گا۔ یہ ساتویں نشانی ہے۔ اسی لیے سودی نظام پوری دنیا میں رائج ہے۔ سود کے متعلق حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سود اتنا کبھی گناہ ہے کہ جس شخص نے سود کا ایک لقمہ کھایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے 32 مرتبہ زنا کیا ہو، اور اس زنا کا چھوٹے سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ شراب کو شربت سمجھ کر پیا جائے گا، شربت قرار دیا جائے گا اور حلال سمجھ کر پیا جائے گا۔ آج بہت ساری ادویات ایسی ہیں جو سیرپ کی شکل میں اور ان میں الکوہل موجود ہے۔ 9ویں نشانی یہ ہے کہ عرب کے صحراؤں میں آسمان کو چھونے والی عمارات بنائی جائیں گی۔ اب ہر بندہ میڈیا کے ذریعے جانتا ہے کہ دبئی کا برج خلیفہ اور سعودی عرب میں اس سے بھی بڑا ٹاور بن رہا ہے۔ یہ ایسی عمارتیں ہیں جن کا کوئی اور ثانی نہیں ہے، یہ بھی عرب کے صحراؤں کے اندر بنی ہیں، اور اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانات کے مطابق آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں۔ جو ہماری 10ویں نشانی ہے، لوگ دولت دنیا کے لیے اپنا دین اور ایمان بیچ دیں گے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور اس طرح سے 11ویں جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ قتل بہت ہوں گے۔ قاتل کو نہیں معلوم ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو نہیں علم ہوگا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ لباس پہننے کے باوجود بھی عریاں نظر آئیں گی، ننگی نظر آئیں گی، ان کے جسم واضح نظر آئیں گے، اور میرا جسم میری مرضی کے نعرے آپ سن سکتے ہو۔ یہ نشانی اللہ رب العزت نے ہمیں تنبیہ کے لیے، نصیحت کے لیے دی کہ تاکہ تم بچ سکو۔ لیکن آج کی نسل کیا کر رہی ہے یہ آپ دیکھیں کہ وہ اس قیامت کی نشانی بن رہی ہیں۔ اس کے بعد جو 13 نمبر پہ ہے، وقت اس تیزی سے گزرے گا کہ سال مہینے لگیں گے، مہینے ہفتے لگیں گے، اور ہفتے دن لگیں گے، اور دن گھنٹوں جیسا محسوس ہوگا۔ یہ ابن حبان کی حدیث ہے۔ اور نمبر 14 پہ ایسے لوگ جو ہیں وہ حکمران بنیں گے جو انسانی شکل میں شیطان ہوں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور پھر ایسے لوگ حاکم بنیں گے جو یقیناً ایسے ہوں گے کہ ان کی کیفیت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ جو مشرکوں سے بھی بدتر ہوں گے۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ اور کچھ ایسے حکمران ہوں گے کہ جن کے دل مردار کی بدبو سے زیادہ غلیظ ہوں گے۔ یہ بھی طبرانی شریف کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں ایسا ہے کہ بیڑوں کے چرواہے امور سلطنت سنبھالیں گے، یعنی بیڑوں کے چرواہے جنہیں دین کا کچھ پتہ نہیں ہوگا وہ سلطنت کے سردار ہوں گے۔ اسی طرح سے 15 نمبر پہ 15ویں نمبر پہ قلم ظاہر ہوگا، یعنی نشر و اشاعت حد سے زیادہ ہوگی۔ جیسے آج کل ریڈیو، ٹی وی، انٹرنیٹ وغیرہ موجود ہیں، کیا یہ ایسا نہیں ہوا؟ اور 16 نمبر پہ میں جس کا تذکرہ کروں گا وہ یہ ہے کہ غیر مسلم قوتیں یعنی دوسری قومیں مسلمانوں پر اس طرح چڑھ دوڑیں گی کہ جیسے بھوکا کھانے کے لیے دسترخوان کی طرف لپکتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے کیا ہم مال و دولت میں کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی تعداد میں کم ہوں گے، ہماری طاقت کم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، مسلمان تعداد میں بھی زیادہ ہوں گے، مال و دولت بھی بہت زیادہ ہوگا، اسلحہ بھی بہت زیادہ ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی پھر وہ کیوں ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا میری امت کو 2 چیزیں لے جائیں گی، حب المال و کراہیت الموت، یعنی مال کی محبت میں میری امت اندھی ہو جائے گی، و کراہیت الموت، لیکن جہاد کے لیے نہیں اٹھے گی، ذلیل و رسوا ہو جائے گی لیکن جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ مسلمان یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اگر وہ 1 بالش چلیں گے تو مسلمان بھی 1 بالش چلے گا، اگر وہ 2 بالش چلیں گے تو مسلمان بھی 2 بالش چلے گا، اگر وہ 3 چلیں گے اسی طرح اس کی پیروی کریں گے۔ آج اگر ہم یہود و نصارہ کی طرف دیکھیں تو ہمارے گھروں کے اندر تمام رسم و رواج جو ہیں انہی کے طرز عمل پر ہیں۔ کوئی فوت ہو جائے تو ہم موم بتیاں جلاتے ہیں، جیسے انہوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے تباہ ہونے پر موم بتیاں جلائی ہیں۔ عزیز دوستو، یہ نشانیاں بٹکے ہوئے انسانوں کو نصیحت کے لیے ہیں کہ وہ واپس لوٹ آئیں
اپنے خالق کی طرف آ جائیں، اپنے مالک کی طرف آ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں نصیحت فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کھلی نصیحت ہے اور اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آئیں قرآن پڑھیں، عمل کریں اور قرآن مجید کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔